میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو عصر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی مجلس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے ہمیں بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے نزدیک یہ مجلس چمکتی ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ تم بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی، ایک ہی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے اپنے وقت کی نبی کی بات مانی، اللہ نے اسے کامیاب کیا، اور جس نے اپنے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے ناکامیاب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 سے 82 لوگ ایمان لائے۔ دن رات پکارا، نہیں مانا، فرمایا کہ توبہ کر لو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا توبہ کر لو، اللہ 4 انعام دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، رحمت کی بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے مدد کرے گا، باغ لگائے گا، نہریں بہائے گا۔ بتایا قوم نہیں مانی۔ آخر دعا کی کہ اے رب زمین پر ایک زندہ کافر نہ چھوڑنا۔ دعا قبول ہوئی اور کشتی بنائی گئی، اور ایک جوڑا سوار کیا، باقی سب ہلاک ہوئے، اپنا بیٹا بھی ان کا تباہ ہوا۔ بتایا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانی، اللہ نے اسے کامیاب کیا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، اللہ نے اسے ناکامیاب کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ بہت مضبوط قوم تھی، لمبے ترنگے، 40 ہاتھ لمبے، 10 ہاتھ چوڑے جسم والے، درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کر زمین سے نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اصل طاقتور اللہ ہے، اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے نہیں مانی۔ آخر عذاب آیا، کالے بادل آئے اور آگ برسی، طوفان آیا، ہوا نے ان کو پٹک کر مار دیا۔ تو جس نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور جس نے ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، اللہ نے انہیں ناکامیاب کیا۔ بتائیں نبی بدلے ہیں لیکن دعوت والا کام نہیں بدلا۔ یہ دعوت والا کام ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں۔ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ مکہ کی گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینے کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے تھے۔ ایک کے پاس 70 80 مرتبہ بھی گئے ہیں۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہمیں ابھی گشت والا عمل کرنا ہے۔ دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ام الاعمال ہے، یہ سارے عملوں کی ماں ہے، اسی کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو مسجد کو آباد کرنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو آخری راتوں میں استغفار کرنے والا ہو۔ تو ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور مسجد کی آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بن گیا تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اس کام سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملوانا ہے، اور اس کے لیے بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، اور کمزور ایمان کو لے کر جانا ہے اور قوی ایمان کی دعوت دینا ہے، تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔
یہ کام صرف ثواب کے لیے یا وظیفہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل تو صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، یہ نبیوں والا عمل ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔ اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جائے اور 4 عملوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عمل تو یہاں پر بات جاری رہے گی، دوسرا عمل دعا اور ذکر کا ہوگا، تیسرا عمل استقبال کا ہوگا، اور چوتھا عمل گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بھائی بتاؤ اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہے؟ انشاءاللہ بتاؤ کتنی جماعت بنائی جائے؟ رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں؟ دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے اور استقبال کے لیے کون رہیں گے؟ اچھا بھائی اپنا کام سن لو۔ بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے، اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے بنے۔ دعا اور ذکر والا جو عمل ہے یہ پاور ہاؤس کی طرح ہے، ان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھی گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعا مانگے یا تیسرے کلمے کا ورد کرے، اپنے انفرادی کوئی عمل نہ کرے۔ استقبال والے ساتھی کو چاہیے کہ دروازہ پر جوتا یا چپل اتارنے کی جگہ پر قریب کھڑے رہیں اور آنے والے ساتھی کا خوشی سے استقبال کریں اور فوراً استنجا اور وضو کی جگہ بتا دیں۔ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو نماز کے لیے پوچھیں، ماشاء اللہ آپ نے تو نماز پڑھ لی ہوگی، اگر نہ کہے تو پڑھوا دیں اور نماز ختم کر لیں تو اٹھنے سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دیں اور اسے مجلس تک پہنچا دیں۔ چوتھا عمل جو جماعت بستی میں گشت کے لیے جائے گی اس میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نئے ہوں اور اس میں 3 ساتھی کو طے کر لیں۔ ایک رہبر جو مقامی ہو، با اثر ہو، بستی میں سب کو پہچانتا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنایا جائے۔ دوسرا متکلم، تیسرا امیر ہے۔ رہبر والے بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت کو لے کر جائے اس بھائی کو اچھے نام سے بلائیں، چاہے اس میں 99 برائیاں کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھائی کہ وہ اپنا ایمان والا بھائی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے بلائیں اور یہ کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کی بات سن لو۔ اور وہ اگر آ جائے تو مصافحہ کریں اور پورا تیار نہ ہو، یعنی جوتا چپل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر، یا بچہ ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیار کرا کے اس نیت کے ساتھ آئے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مسجد میں نقد آئے گا، اور متکلم بھائی سے ملوا دیں۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائیں، اور اگر مستورات کی آواز سنیں تو کہیں کہ مسجد سے جماعت آئی ہے، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیجوا دیں، اگر نہ کہے تو آگے بڑھ جائیں، مستورات سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیر خیریت پوچھیں اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائیں، ایمان اور اعمال کی طاقت بتائیں اور قبر اور حشر کی یاد دلائیں۔ فضیلت والی باتیں نہیں بتانا ہے، وعیدیں نہیں بتانا ہے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے ساتھی کو مسجد میں بھیج دیں۔ اتنی کم بات بھی نہیں کرنا ہے کہ اعلان ہو جائے اور اتنی لمبی بات بھی نہیں کرنا ہے کہ بیان ہو جائے، اور بتائیں یہ سب محنت سے حاصل ہوگا اور اسی سلسلے میں یہ گشت والی محنت ہو رہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تیار ہو جائے تو
ایک دو ساتھی اکراماً ان کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دیں، اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو صحابہ اکرام کی قربانی بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی عذر پیش کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں، تو ان کو فکر مند بنا کر چھوڑ دیں کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملنے جلنے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلیں، کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کے ایک کنارے سے چلائے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اور آسانی سے ہٹا سکے تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلنا ہے۔ دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلی کوچے میں جائیں تو تیسرا کلمہ پڑھے اور بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے۔ دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ سے ہونے والا بن جائے۔ نظریں نیچی ہو، اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے اور اتنی بھی اونچی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی زندگی کی مشق ہے کہ امیر کی اقتدا، زبان پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچی نظر، ادھر ادھر نہ جھانکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات سننا اور آخر میں استغفار کرنا۔ 24 گھنٹے ہمارے اسی طرح گزریں، اس کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہے اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے اور متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہوئی تو امیر بات کر سکتا ہے۔ جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دیں، گشت میں نہ جوڑے، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کریں گے جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر گئے ہیں۔ جب گشت ختم کریں تو ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں، اور بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی تو مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائیں اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب ضروریات سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائے، اور جس ساتھی کے پاس گئے تھے اس کے لیے اگر نام یاد ہو تو نام لے کر ہدایت کی دعائیں کریں۔ اس طرح اصولوں کے ساتھ گشت کریں گے تو انشاءاللہ وہ گشت قبول ہوگا، اور اگر گشت قبول ہو گئی تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہو گئی تو ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے چاہے کام کم ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو اور ہمارے بڑوں کی منشا کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔